بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کی نماز کا طریقہ۔ کیا آپ لوگ سفر میں مسافر کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، جس میں مسافر کی نماز اور اس کے رکعت، نیت اور مسائل جاننے کو ملے گا؟ تو آپ صحیح جگہ پر ہو۔ آپ سبھی کو 3 چیزوں میں فرق سمجھنا ہوگا: مسافر، سفر اور قصر۔ اس میں قصر مطلب نماز کا نام ہوتا ہے، لیکن سفر اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ٹریولنگ یعنی گھومنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ جیسے کوئی اپنی سٹی کو چھوڑ کر دہلی یا ممبئی جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے کہ وہ سفر میں ہے۔ اسی طرح مسافر اس کو کہتے ہیں جو سفر میں ہے، یعنی کوئی شخص کار یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو ہم اس کو مسافر کہہ سکتے ہیں۔ آپ سب پہلے تینوں کا فرق اسی لیے سمجھنا ضروری تھا کہ بہت سے لوگ ان باتوں میں انتر نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے وہ گوگل یا یوٹیوب پر مسافر کی نماز، سفر کی نماز یا قصر کی نماز سرچ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی دوستوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے قصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں یہ ایک اور غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ سفر کے دوران نماز اور روزہ معاف رہتا ہے۔ آج روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف نماز کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ دوستو، آپ بھروسہ کر کے اگر اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پڑھ لیتے ہیں تو قصر کی نماز پڑھنے میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ سنت اور حدیث سے بتانے جا رہا ہوں۔ مسافر کا مطلب کیا ہے؟ مسافر کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنے والا، جس میں نماز کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، جس کا طریقہ نیچے بتایا گیا ہے۔ سفر کا مطلب اپنے سٹی سے باہر نکل گیا تو آپ مسافر ہو گئے۔ قصر کا مطلب کیا ہے؟ قصر ایک عربک لفظ ہے جس کا مطلب کم یا چھوٹا کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کے سورہ نساء میں آیا ہے کہ جب تم زمین پر سفر کرو تو اپنے نماز کو کم کر لیا کرو۔ یہ صرف فرض نماز کے لیے ہے۔ سفر میں ہو تو چاہیے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھے۔ اس کے علاوہ 2 رکعت فرض یا 3 رکعت فرض میں کمی نہیں کی جائے گی۔ مقیم کسے کہتے ہیں؟ مقیم ایک عربک شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی اپنے گھر، گاؤں یا سٹی کے رہنے والا ہو۔ اگر مسافر مقیم ہے، پیچھے پڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے پوری نماز پڑھے۔ مسافر کب مانا جاتا ہے؟ قصر کی نماز کے لیے کتنے کلومیٹر جانے پر شروع ہو جاتی ہے، یعنی کوئی شخص اپنے گھر سے کتنے کلومیٹر کی ارادے کر کے نکلا تو اس پر قصر نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مسافر بننے کے لیے کم سے کم 77.8 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر کا ارادہ کر کے اپنے سٹی سے باہر نکلنے پر سفر کی نماز ضروری ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ قصر کی نماز پڑھے۔ کوئی شخص ممبئی سے پونے جانے کے ارادہ کرتا ہے جو لگ بھگ 150 کلومیٹر ہے، اور جہاں وہ چلا، وہ چاہے بائک سے چلا یا کار سے، جب وہ اپنے سٹی سے باہر نکلا تو اس کا وہیں سے ہی مسافر بن گیا۔ اس کو چاہیے کہ نارمل نماز کی جگہ قصر کی نماز پڑھے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے سٹی میں 2 گھنٹہ بھی گھومتا رہا تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا، بلکہ مسافر کے لیے سٹی سے باہر نکلنا ہوگا۔ مسافر کتنے دنوں تک ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گاؤں یا سٹی سے کوئی دوسرے شہر یا ودیش جانے کے ارادے کر کے باہر نکلتا ہے تو وہ مسافر ہو گیا۔ اور وہ کتنے دنوں تک رہتا ہے؟ یعنی شخص اپنے سٹی سے دلی گیا اور وہاں پر 15 یا 19 تک رہا تو وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ لیکن کوئی شخص ارادہ کر کے دوسرے شہر گیا اور وہاں پر 15 یا 19 دنوں سے زیادہ رہا تو اب وہ مسافر نہیں رہا، بلکہ مقیم کہلائے گا، یعنی اب آپ کو پوری نماز پڑھنا ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص کسی جگہ رہنے کی ارادہ کر کے گیا تو وہ مسافر نہیں، مقیم ہو گیا۔ لیکن کوئی شخص ارادہ کر کے گیا کہ میں 15 دن کے بعد گھر واپس آ جاؤں گا، اور 15 کے بجائے 30 دن ہو گیا، تب بھی وہ مسافر ہی رہے گا۔ سفر کی نماز کی رکعت سمجھنے کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ نماز میں کمی کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سفر میں ہو تو قصر کی پڑھا کرے، اور قصر یعنی نماز کو ادا کر کے پڑھے۔ سفر میں فجر کی نماز کی رکعت آپ کو ابھی بتایا گیا ہے کہ قصر یعنی کمی صرف 4 رکعت والی نماز میں ہوگی، 2 رکعت والی نماز میں نہیں۔ اس لیے آپ کو فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھنا ہے۔
सफ़र में जोहर की नमाज की रकात, जोहर की रकात में कमी की जाएगी, मतलब 4 रकात की जगह पर 2 रकात ही सिर्फ पढ़ी जाएगी। सफ़र में अशर की नमाज की रकात, असर में आप सभी को चाहिए कि 4 की जगह 2 रकात फ़र्ज पढ़े, यानी जो आप असर में 4 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं उसी को 2 रकात पढ़े। सफ़र में मगरिब की नमाज की रकात, सफ़र में हो या घर पर हो, लेकिन मगरिब की नमाज की रकात में कमी नहीं की जाएगी, बल्कि मगरिब की 3 रकात ही पढ़ी जाएगी। सफ़र में ईशा की नमाज की रकात, कोई शख्स ईशा के वक्त सफ़र में हो तो उसको चाहिए कि 4 रकात फ़र्ज की जगह 2 रकात फ़र्ज पढ़े। ये कुरान में बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आधा करके पढ़ना है। अगर आपके पास इत्मीनान के साथ पढ़ने का समय है तो आप चाहे तो पूरी पढ़े, नहीं तो आधी भी पढ़ सकते हैं। सफ़र की नमाज की नियत या किसी भी नमाज की नियत दिल में की जाती है, जुबान से करना मुस्तहब है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।